بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ سب دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل سنی ڈے اینڈ ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تو فرینڈز، آج میں بنانے جا رہا ہوں ماش کی دال، جو کہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ وغیرہ میں سب سے زیادہ پکائی جانے والی دال جو ہے وہ دال ماش ہی ہے۔ دال ماش بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے دال ماش 1 کپ، اور اس کو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گیلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر 3 عدد، پیاز 2 عدد، اس کے علاوہ لہسن اور ادرک، اور مسالہ جات میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمک، پسی ہوئی لال مرچ، چائنا سالٹ، کوٹی ہوئی لال مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور کلونجی شامل ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں دیسی گھی۔ آپ اس کو عام کوکنگ آئل میں بھی پکا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 عدد سبز مرچ، پودینہ، دھنیا اور تلسی کے پتے۔ تو فرینڈز، اب بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے میں نے اپنی پیار سی کڑھائی کو چولہے کے اوپر رکھ دیا ہے، اور اب اس میں شامل کرتا ہوں 1 کپ دیسی گھی۔ دیسی گھی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پگھلا لیں گے، اور اچھی طریقے سے گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کر دوں گا کٹی ہوئی پیاز۔ تو فرینڈز، 3 سے 4 منٹ تک پکانے کے بعد پیاز جو ہے یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی، اور فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے۔ تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں، اور اب اس میں شامل کر رہا ہوں کٹا ہوا ادرک اور لہسن، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہسن اور ادرک بھی فرائی ہو چکا ہے۔ اور اب میں شامل کرتا ہوں ٹماٹر۔ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد اوپر سے کور کر کے 2 سے 3 منٹ تک پکنے دیتے ہیں، تاکہ ٹماٹر اچھی طریقے سے گل جائیں۔ تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر اچھی طریقے سے گل گئے ہیں۔ اب میں شامل کرتا ہوں تمام مسالہ جات۔ مسالہ جات شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں شامل کرتا ہوں دال ماش۔ دال ماش شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ تو فرینڈز، دال ماش بنانے یا کھانے سے پہلے اس کے میں موجود وٹامنز اور منرلز وغیرہ بھی جان لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ مثلا سب سے پہلے دال میں جو وٹامنز پائے جاتے ہیں ان میں وٹامن اے، وٹامن B6، پوٹاشیم، زنک، کاپر، آئرن، کیلشیم، سوڈیم، فائبر اور اومیگا 6 کی وافر مقدار موجود ہے، جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اجزاء ہیں۔ اس کے علاوہ دال ماش اگر ہم دلی ہوئی کے بجائے ثابت دال ماش استعمال کریں تو وہ زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خصوصیات میں شامل ہے کہ یہ دال ماش ہاضمے کو بڑھاتی ہے، BP کو کنٹرول کرتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، جلد کو خوبصورت بناتی ہے، ذہنی طور پہ طاقت دیتی ہے، اور جسمانی طاقت کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو فرینڈز، مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور جلدی سے ہمارے چینل سنی ڈے اینڈ ولاگ کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو فرینڈز، ریسپی ہماری مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی فائنل لک کی طرف۔ تو فرینڈز، دیکھیں میرے اللہ کی شان، جس نے میرے بے پناہ رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ تو فرینڈز، ملیں گے نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
چاہتا ہوں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.